حاصل کیا گیا ہے اور اس میں کسی دوسرے کا حق وابستہ نہیں ہے بلکہ عمل معصیت کے بدلے میں حاصل کیا گیا ہے، تو اس کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک عمل معصیت ایسا کہ وہ خالص یعنی وہ خالص نفس معصیت سے وہ حاصل کیا گیا ہو، نفس معصیت کے ذریعے سے اس عمل کا تعلق ہو، جیسے زنا، چوری وغیرہ۔ اور ایک وہ ہے جس میں کہ نفس فعل کا تعلق معصیت سے نہیں ہے بلکہ سبب بنتا ہے، نفس معصیت نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق وہ سبب بنتا، بذات خود معصیت نہیں ہے لیکن وہ سبب بنتا ہے۔ تو اگر پہلا عمل ہے کہ نفس معصیت کے ذریعے اس مال کو حاصل کیا گیا ہے، براہ راست معصیت کے ذریعے مال کو حاصل کیا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ حرام ہے، اسی کو حرمت نہیں کہتے۔ اور اگر معصیت کے ذریعے مال کو حاصل کیا گیا ہے مگر اس کا تعلق براہ راست معصیت سے نہیں ہے بلکہ معصیت کا وہ سبب بنا ہے، تو وہاں پر حرمت لغیرہی کی بحث آتی ہے۔ اور ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا جو مسلک ہے کہ صاحبین کے نزدیک سختی ہے، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر صرف سبب کے درجے میں وہ معصیت ہے تو اس سے حاصل شدہ آمدنی جائز ہے۔ تو اس کو اس طرح اگر تمام عبادتوں کا منتخب کریں گے تو اس روشنی میں وہ عبادت ساری کی ساری منتخب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی منڈوانا یا داڑھی مونڈنا یہ گناہ ہے، لیکن داڑھی مونڈنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کبھی انسان کو کسی مرض کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر کبھی بال مونڈنے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اس لیے اس میں تعبیر کی جا سکتی ہے کہ اس نے داڑھی مونڈنے والے کے حکم کی تعبیر کی ہے، شاید اس میں کسی عذر کی وجہ سے وہ حکم دے رہا ہو مجھے مونڈنے کا، اور ڈاکٹروں نے اس کو تجویز کی ہو، تو یہ سبب معصیت ہے، نفس معصیت سے اس عمل کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی مسائل ہیں، اسی کا نتیجہ اسی گنجلک ہونے کا مسئلہ کے الجھے ہوئے ہونے کا جو تلخیص میں نہیں کیا گیا، اگر کیا جاتا تو اسی پہلے سوال سے تعلق ہے۔ پہلے سوال کے دوسرے شق کا مسئلہ بھی اس طرح تین رائے جو آئی ہے وہ نہ آتی، اس لیے کہ جو وراثت میں مال حاصل ہوا ہے وہاں بھی یہ تینوں شکلیں پیدا ہوں گی کہ اگر اس مال سے دوسرے کا حق متعلق ہے اور معلوم ہے اور حال میں واجب الرد ہے، اس کے لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو واپس کرنا ہے، یا ہے کہ نفس معصیت کے ذریعے مال حاصل کیا گیا ہے وہ الگ رکھا ہوا ہے، متمیز ہے، وہاں بھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کرنے کا جواز پیدا کیا جائے۔ تیسری شکل یہ آتی ہے کہ وہ متمیز نہیں ہے، غیر متمیز ہے، مخلوط ہو چکا ہے، اس میں کسی فقیر کی کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں اس کو ناجائز کہا گیا ہو، بلکہ کہا گیا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اگرچہ کہ احتیاط دیا ہے کہ اس کو صدقہ کر دیا جائے۔ تو اس طرح سے اگر پوری عبادتوں کو ہم دلیل قطعی اور دلیل ظنی میں الجھنے کے بجائے جو فقہا کے یہاں ہمارے ائمہ کے یہاں جو اصولی بحث آئی ہے کہ حرمت کے اسباب پر غور کیا جائے کہ مال میں حرمت کس بنیاد پر پیدا ہوئی ہے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ سمیٹا جا سکتا ہے۔ باقی بہت سی باتیں ہیں لیکن انشاءاللہ اسی پر بات کریں گے۔ شکریہ۔